ثغر ما تغنى باسمه، إن ثغرا ما تغنى باسمه، ما تلا توحيد رب النشأتين. إننا للموت عشاق، إننا للموت، إننا للموت، إننا للموت. وأكف ما حوت لا عظيمة، وأكف ما حوت لا عظيمة، بعزاء أي معنى لليدين. وأكف ما حوت لا عظيمة، بعزاء أي معنى لليدين. أي قلب عرف الله وما ضم حب الصرط بين الجنبتين. إننا للموت، إننا للموت، إننا للموت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله جل جلاله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. أشهد أنك قد قمت الصلاة. يا ربنا الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إنه كان غفارا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذلك الله ربنا الله أكبر. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله كما هو أهل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته ورفع درجته بحول الله. سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. يا حي يا قيوم. سبحان الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا ولي العافية نسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة. صل على محمد وإترته الطاهرة. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وغزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا غيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين. الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله جل جلاله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله صلوات الله وسلامه عليه. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. أشهد أنك قد قمت الصلاة. يا رب إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إنه كان غفارا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا الله أكبر. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى على محمد وآله الأطيبين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله كما هو أهل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته ورفع درجته بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وافعل بنا ما أنت أهل ولا تفعل بنا ما نحن أهله يا أهل التقوى والمغفرة يا أرحم الراحمين. صل على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم لنا ورزقنا.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا أبا القاسم يا رسول الله. السلام عليك يا سيدنا مولانا يا أبا الحسن يا علي بن أبي طالب. السلام عليك يا سيدتنا ومولاتنا يا فاطمة الزهراء. السلام عليك يا سيدنا مولانا يا حسن بن علي. السلام عليك يا سيدنا مولانا يا حسين بن علي أيها الشهيد بكربلاء. السلام عليك يا سيدنا مولانا يا علي بن الحسين. السلام عليك يا سيدنا مولانا يا محمد بن علي. السلام عليك يا سيدنا مولانا يا جعفر بن محمد. السلام عليك يا سيدنا مولانا يا موسى بن جعفر. السلام عليك يا سيدنا مولانا يا علي بن موسى. السلام عليك يا سيدنا مولانا يا محمد بن علي. السلام عليك يا سيدنا مولانا يا علي بن محمد. السلام عليك يا سيدنا مولانا يا حسن بن علي. السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك يا عين الحياة جميعا ورحمة الله وبركاته. الله. يا علي درب بعيد هواي ومنين اجيب الماي درب بعيد هواي ويا عباس جيب الماي لسكينه يا عباس جيب الماي لسكينه ووالي على العباس ووالي ووالي على العباس ووالي ووالي على العباس ووالي ولبيك لبيك ابا عبد الله لبيك 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 ابا عبد الله لبيك لبيك ارفع ايدك لابو فاضل ارفع ايدك وعاين على ابو فاضل وصيح يا حسين يا حسين يا ابا عبد الله يا حسين يا عباس جيب الماي لسكينه ويا عباس جيب الماي لسكينه يا عباس جيب الماي لسكينه وويلي على العباس وويلي وويلي على العباس وويلي وويلي على العباس وويلي وويلي على العباس وويلي
كربلاء وما أغير هويتي، خادم حسين ونعم أجمل هوية، واللي قاتل بالحشد دم حسيني، ولذلك أبد ما يهاب المني. كربلاء وما أغير هويتي، خادم حسين ونعم أجمل هوية، واللي قاتل بالحشد دم حسيني، ولذلك أبد ما يهاب المني. يا حشدنا يا حشدنا الطفوف بهالزمان نشوفه، يعابس وجان وحبيب اتطوعوا بصفوفه، والحشد الحسين ولا بدينا حروفه، والحشد الحسين ولا بدينا حروفه. هذا معنى الحشد الضرب دم الورد، من يقاتل ما يريد ترتفع راياته. هذا معنى الحشد الضرب دم الورد، من يقاتل ما يريد ترتفع راياته. الله يرحمه ياسين الرميث القال مطلعها القصيدة القال آمنا بشهيد الدين أبو السجاد، حق لازم نقوله وهو علمنا. حق اللي يحب حسين كون يبات يمنهر الفرات ويغتسل منه، ويمشي بخطوة خطوة الحظ ريح حسين، يسجد على التراب ومنه يتحنى، وطبع للضريح واسي الزهراء، وصيح بصوت يا حسين بضمايرنا. جي جنة الباري بصف ضريح حسين، أول ما تسلم تدخل الجنة. يا شمس ضوت الديرة وأهلها، من سواها الشمس أجمل في بلادي. داعش قد رادوا وحاول فكرهم، أبد ما يحجبها غربي للأعادي. يا شمس نضوت الديرة وأهلها، من سواها الشمس أجمل في بلادي. داعش قد رادوا وحاول فكرهم، أبد ما يحجبها غربي للأعادي. يا سرايا يا سرايا الدفاع الوطني حياكم، انتم الغيرة الأصيلة تمشي ويا دماكم. عافية لبيت النداء وهالوطن بحماكم، عافية لبيت النداء وهالوطن بحماكم. هذا عنوان الخبر، فيهم الحق انتصار، والنعم كلهم فخر واضح الصلاة. هذا عنوان الخبر، بيهم الحق انتصار، والنعم كلهم فخر واضح الصلاة. رادوا يمثلون واقعة الطفوف، خيم واطفال ونساء مخدرة، ووزعوا دعوات للناس اللي يجون، ومن ضمنهم دعوا 7 القنطرة. قالهم احضر بس اباوع من بعيد، وكون كل اللي يحضر تلزموا سرى، ولو كمل كل العدد انا اللي اشوفه، انا عاين على الرقم والتذكرة. ولو كمل كل العدد انا اللي اشوف، وانا عاين على الرقم والتذكرة. بابا میں حسین دا کی حال سناواں، سن بابا دسویں ویر لاچا ٹکدا گنج بر داسی ہوا کی حال سناواں۔ بابا میں حسین دا کی
سن بابا دسویں نوں ویر لاشا چکدا کنج برداسی ہوا کی حال سناواں بابا میں حسین دا کی حال سناواں خاک تے بے کے وین پوندا سی ویر میرا اے کہندا جاندا سی مینوں بھول دیا نہیں زینا تیر کھاور ویلے اصغر دیا داواں کی حال سناواں بابا میں حسین دا کی حال سناواں برایو کھا او بابا ویلا سی زینت لتھے آسی جدوں غازی بینا دے کولا کے رویا شبیر برا چم چم کے رداواں کی حال سناواں بابا میں حسین دا کی حال سناواں کھول کے خیمچ گٹھری بابا کہ او شبیر آ کے ویکھ ذرا کوئی رہ گیا جے فروا ریت اندر ٹکرا میں لب کے لے آواں کی حال سناواں بابا میں حسین دا کی حال سناواں در خیمہ تے آ کے ویر میرا بولے آسی نہ ویکھ اکبر دا دس زینب لیلا تو کیویں میں اکبر دے سینے نو چھپاواں کی حال سناواں بابا میں حسین دا کی حال سناواں جدوں زخمی ہوئی او دی گردن نہر دے پاسے ویکھ کے ویرن غازی دا نام لے کے آخری وین کتا وچ اکھریاں ساواں کی حال سناواں بابا میں حسین دا کی حال سناواں شمر خنجر دیوار کر داسی ویر تسبیح خدا دی پر داسی تیرا ضرباں دے نل شمر نے گن گن کے او دی کٹیاں نے ساواں کی
شمر خنجر دیوار کر داسی ویر تسبیح خدا دی پرداسی تیرا ضرباں دے نل شمر نے گن گن کے او دی کٹیاں نے ساواں کی حال سناواں بابا میں حسین دا کی حال سناواں کہ آ سکلے نشان خالق نو وقت ذبح عظیم آوے تو رب آکھ عرشا تو تیرا کربلا لگوار میں آواں کی حال سناواں بابا میں حسین دا کی حال سناواں سن بابا دسویں نوں پیر لاشا چکدا کنج برداسی ہواں کی حال سناواں صلوات عظم الله وأجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين وثاره مع من ولي الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام صلوات محمد وآل محمد. Today's niyaz is sponsored by Aqil Guftar Shah and Sons. Please recite Surah Fatiha for their marhumin and Surah Fatiha for all your marhumin. Jazakumullah khair. We have been informed that there was some recording in the ladies' side. Please, I'd like to say الله الله حسين وينه بالسيوف مقطعينه يا اخوي الله الله حسين وينه بالسيوف مقطعينه والعالم مطروح Can I request all of you to come forward? Salawat Muhammad wa ala Muhammad. Please.
رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. بسم الله. عظم الله وجورنا ووجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود أحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. Today is the day of Ashoor. It is the day of Musibah. It is the day to commemorate Sayyid al-Shuhada. And we will commemorate Sayyid al-Shuhada inshallah. We will revive his memory and we'll discuss the Musibah of Sayyid al-Shuhada. But I've been informed that there are people from many places who have come here who don't have the opportunity to attend every single day. So the brief moments before the Musibah and the Masa'ib, I want to just recap what we've discussed already. Our mission in our life is to revive and make sure that we do not let the message and the mission of Imam al-Hussein alayhi salam end. Imam al-Hussein alayhi salam, he did a dua on Yawm Ashura. He said, Ilahi qad wafayta ufu bi'ahdik. Sayyid al-Shuhada said to Allah subhanahu wa ta'ala in his last moments, he said, Ilahi qad wafayta ufu bi'ahdik. He said, Ilahi, my Lord, I have done my job. Ilahi qad wafayta. I did what I promised. Ufu bi'ahdik. Now you do your job. Allahu Akbar. Imam al-Hussein alayhi salam, he gave the ultimate sacrifice. You and I must continue that and make sure we don't keep the zikr of Imam al-Hussein limited just to the Husayniyya and the Imam. We must make sure that this message goes out. As the poet says, इंसान को बेदार तो होने दो और कौम पुकारेगी हमारे हुसैन. Josh. Let mankind awaken. Let the people awaken. They're sleeping. The Ahlul Bayt have told us this as well. Most people were sleeping. When we die, we wake up. Let mankind awaken. Everyone will say Hussein is ours. We need to make sure that that message gets across. And the way we do that is by first making our institutions strong. Therefore, in the previous nights, we discussed the power of belief. How strong and how powerful is my belief? That if you have belief, it can change your entire world. We mentioned about research studies that showed that if you believe something, just your belief or lack of belief can change the entire dimensions. We said certain people, if you change your belief system, one thing that you are doing, for example, we mentioned it can change your physical body. We gave the example of individual students.
The only difference, they were all the same students. The only difference that made in their life of them performing better was someone else believed that they were good, that they could do it. So every single person here, look at them as a project of Allah subhanahu wa ta'ala. Look at them as a project of the Imam alayhi salam. Look at them and see the best in them. Do not ever look at another mu'min, forget another mu'min, do not look at another human being, do not look down at them. We said we must make sure that we build a strong foundation of the family, the madrasa. We must make sure we take care of the member and the associates that people keep. The family structure is foundational. We must tell our next generation, the parents must be looked after. The parents must be respected. The children must also be respected. The parents must look at the children and see the potential in the child and bring the best out of them. And we said that in terms of the relationships, the husband must have respect for the wife and the wife must have respect for the husband. There must be mutual respect and love. The Imams and the Ahlul Bayt have told us this. If you look at the lives of our scholars, such as Allama Tabatabai and others, when Allama Tabatabai's wife passed away, when his wife passed away, he cried very much. They said, Allama, you are a teacher, why are you crying so much? You know that this is from Allah subhanahu wa ta'ala, you must be patient. He says, I'm not crying because she has died. I know that everyone's going to die. He said, I'm crying because every single book I've written, every single task I've done, everything that I've done in my life, it is because of her. Why? Because when we were first in Tabriz, then we moved to Najaf. From Najaf, we moved back to Tabriz. From Tabriz, we moved back to Qum. Every time we would get established, I would ask her, can we please move so I can continue my education? He said, every book that I have written, half the sawab, half the ajr is for her. He would tell his daughter would tell him, why don't you ever ask me for anything? Even tea, you don't ask me for tea even. I would love to give you tea. He would say that you are a Sayyid, I cannot ask you to do that. Although he was Sayyid himself. Allahu Akbar. This was the respect that the Ahlul Bayt taught us to implement in our lives for one another. Then we said we must organize our affairs. We must make sure that we take care of civic engagement, of finance, we take care of media, all of these things so we can get the message of Imam al-Hussein outside of these walls and not just here. Then we said that we must make sure that the most important thing we know in our hearts and our minds, the most important thing that we own, the most important thing that we possess. What is the most important thing I own? What is the most important thing I possess? The most important thing that I own, the most important thing that I possess, more important, more expensive, more valuable than my car, than my house, than even my family, is the love of Muhammad wa Ali Muhammad. That's the most valuable thing that I possess in my life. And I must make sure my kids know this and my next generations know this. Because that is the thing that if you know that is the most valuable thing you possess, you will never sacrifice it for cheap. You will never sell it for cheap. You will make sure that you keep your iman at the highest level. And we mentioned, if you look at the pages of history, as Imam al-Hussein alayhi salam, his father Ali al-Murtaza said, Imam Amir al-Mu'mineen said, study history, study history, study history. He tells his son in his will and his wasiyah. He says, because history repeats itself. We don't want to be those people who came to this part of the world and lost our iman. I was speaking to one of my brothers just yesterday after the majlis. How did Sadat end up all over Eastern Europe, for example, in other places? Bukhara, the Bukhari Sadat, ended up in Uzbekistan. How did Sadat end up? I was told in Kazakhstan there are Sadat villages who on Eid they keep a chair empty. But these generations don't know why it's empty. Maybe their ancestors put it there because for the imam. Over time, people forgot why. I don't want it to be
that one day, God forbid, hasha lillah, na'udhu billah, people don't know why the alam is there. We need to make sure we tell our next generation why these things are important, why we must implement this in our lives. I will tell you the history of the West, the history of Europe, the history of America is one thing with respect to religion. It dilutes religion. It waters it down. There are beautiful, beautiful aspects of society here. Freedom of speech, freedom of many things. But when we spoke about religion, I told you that what Durkheim said in 1897, 122 years ago, this system, this industrialization, this modernization, it makes us sadder. It gives us depression, it gives us anxiety. You add to this society drugs, alcohol, and the likes, it will ruin your life. Do not simply go with the drift of society. If you go with society, go with the good aspects of society. And the natija and the conclusion is this. I want the generations of the following, the second, the third, the fourth generations down the line to have just as strong, if not stronger iman than us. That's our goal. To create soldiers for the Imam of our time. Therefore, make the masjid, make the Husayniyah, make the Imam Bargah a priority in life. Even if you have to eat one less bread a day, make it a priority in life. Even if you have to have a little less nice car, make it a priority in life. Even if your house is not the best, make this a priority in your life. Whatever is important to you in your life, you will make time for. What is the price and the value of your iman? The price and the value of your iman, Abu Abdullah al-Hussein felt and said, for me the price of iman is giving up the head of Abu Fadl al-Abbas. It is giving up Aliyun al-Akbar. It is giving up Asghar, Aliyun al-Asghar. It is giving up my whole family. It is giving myself up. Never sell yourself for less. Your price, the Ahlul Bayt tell us, your price is Jannah. Never sell yourself for less than that. Today is the day of Sayyid al-Shuhada, Abu Abdullah. Allahu Akbar. Imam Sadiq alayhi salam, our sixth Imam says, Allahumma sallam. He says, whenever the zikr of my grandfather Abu Abdullah comes up, he says the word he uses, Ayatullah Wahid al-Khurasani says, the word he used was sayha, girya, sayha, crying. Sayha, he says, whenever you remember my grandfather, don't cry softly. He said, cry sayha very loudly. He says, because my grandfather was the one who was killed, qatilul abarat. He was killed by being tortured and tortured. Imam says, never be embarrassed for your tears. These tears are the zamana for Jannah for you, inshallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayatullah Mahdi Baharul Ulum, Sayyid Mahdi Baharul Ulum, Marja al-A'lam, 300 years ago. He was standing in a julus, in a procession, in the streets. When he was standing in the procession, he's the marja of all Shias. He has a status, he has a place. All of a sudden, people saw Sayyid Mahdi take his amama, throw it on the ground, and begin beating himself. They said, Sayyid Mahdi, you are the marja of all the Shias. We don't understand. How are you acting in this way? You throw your amama on the ground and you begin to beat yourself. He said, if you saw what I saw just a moment ago, you wouldn't ask me this. They said, what did you see? He said, if you had seen Imam-e-Zamana doing matam, you wouldn't ask me what I saw. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
On Yawm Ashura, Imam al-Hussein alayhi salam, he goes on elevated place and he begins to call out, Ala hal min nasir yansurna, hal min mughizin yughizuna, hal min dabin yadabbu an harami Rasulillah. Is there anyone to come to our assistance? Is there anyone to come to our aid? Is there anyone to look after the women and the daughters of Rasulullah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. At that moment, our Imam, he didn't forget you and I. He recited some poetry. He said, oh my Shia, remember my thirst on Yawm Ashura. Whenever you drink cold water, remember me, your Imam. Ajrukum ala Allah, ajrukum ala Allah. The Imam Ali Asghar threw himself from his jula. He threw himself from his cradle. The Imam took Ali al-Asghar. He took 7 steps forward, 7 back. He goes to the mother. He buries Ali Asghar. He stands up. At that moment, Imam knows it's his time. This is the final moment. He goes into the tents. He goes into the tent where the women are. He begins to say to each of them, he says, Farwa, Rabab, Zainab, alaykum minni akhiru salam. Be unto you my final salams. I am going towards the battlefield. Every time Imam al-Hussein alayhi salam would try to leave, someone would hug him, someone would come to him. Allah knows how he got his final way to leave. Ajrukum ala Allah, ajrukum ala Allah. Sayyid al-Shuhada, he finally got out of the tent. He told Sayyida Zainab, he said, my sister Zainab, I will go to the battlefield and there will be a mark here. I will come back and forth. I will recite takbir. I will say Allahu Akbar. While you hear my voice, know that I am alive. Ajrukum ala Allah, ajrukum ala Allah. Imam al-Hussein alayhi salam, he gets towards his horse. When he gets towards his horse, he looks left, he looks right. He calls out to his companions. He says, my companions, Zuhair, Muslim ibn Awsaja, Habib, I helped you onto your horse. Where are you to help me? أجركم على الله, أجركم على الله. Imam al-Hussein, Allahu Akbar. Imam al-Hussein alayhi salam, he gets on his horse. He's about to take a step, but the horse doesn't move forward. Imam al-Hussein looks at his horse. He says, you are hungry and I am hungry. You are thirsty and I am thirsty. You have been carrying bodies since the morning and I have been carrying bodies since the morning. This is the final time. I will not bother you after this. This is the last one. The horse looked at Imam al-Hussein alayhi salam. Then it looked towards its feet. Imam saw. He looked towards the feet of the horse. What did he see? A 4-year-old daughter holding on to the hooves of the Imam al-Hussein alayhi salam got down from his horse. He saw his 4-year-old daughter Sakina. What is Sakina saying to the horse? She said, oh my father's horse, do not take him to the battlefield. Why? Because whoever has gone to the battlefield since the morning, they haven't come back. Don't take my father. Ajrukum ala Allah, ajrukum ala Allah. Imam al-Hussein alayhi salam, he sees his daughter. He sees his daughter and he hugs his daughter, 4-year-old daughter, Sakina. Ajrukum ala Allah, ajrukum ala Allah. She says, my father, don't go, don't go. Imam al-Hussein alayhi salam said, I made a promise. I made a promise to my grandfather Rasulullah that I will protect his religion.
At that point, Sakina says, my father, if you're going to go, just do one favor for me. She says, what? Well, Imam says, what's the favor? Allow me to sleep on your chest one final time. They say Imam al-Hussein alayhi salam in his salah, in namaz, he did dua for Sakina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. She slept on Imam al-Hussein alayhi salam's chest. She began to sleep for a few moments. They said then she got up. When she got up, she said, Baba, go, go, go. I'm not stopping you anymore. Imam al-Hussein said, my daughter, why? Why do you let me go now? She said, I saw my grandmother Fatima Zahra. I saw my grandmother Fatima Zahra. Baba, go, I don't stop you anymore. Ajrukum ala Allah. Only Allah knows how Aba Abdullah separated his daughter from his chest. Allahu Akbar. He got onto the horse. When he got onto the horse, he began to proceed towards the maqtal, towards the battlefield. He had told Bibi Zainab, this is a marker. I will fight, then I will come back. I will say takbir. I will say Allahu Akbar. I will do a zikr. You will know I'm alive. He would fight. Aba Abdullah, he went and he fought the most courageous battle, like the son of Haidar he was. He killed enemy after enemy, and he would say, you killed my Qasim, this one is for you. You killed Ali Akbar, this one is for you. You killed Abu Fadl al-Abbas, this was you. The Imam began to strike like the courageous lion he was, and then he would come back to the post, and he would go and fight, and he would come back to the post. They could not stop Sayyid al-Shuhada. He killed enemy after enemy. But there came a moment where Jibreel descended again, and he said that Allah wishes that now you conclude your fight. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. This verse was revealed again for Imam al-Hussein at that time. Jibreel came again. At that moment Sayyid al-Shuhada saw his sword. He put his sword in his shield. The moment Sayyid al-Shuhada put his sword away, Allahu Akbar. Whoever had a stone threw a stone. Whoever had a sword threw a sword. Whoever had a spear threw a spear. Whatever they had, they threw it towards Sayyid al-Shuhada. Allahu Akbar. Imam Zamana says, Ziyarat al-Nahya. He says, salam on my Jad, whose teeth were broken with a rod. Allah, Allah, Allah. Salam on my Jad, whose teeth were broken with a rod. Allah, Allah. They said one ashqal ashqiya. He took a spear and he put it into the rib of Sayyid al-Shuhada. Another one put it from the other side. The son of Fatima al-Zahra was swaying on the horse back and forth. Allah, Allah. Allah, Allah. Sayyid al-Shuhada, he fell from the horse. When he fell from the horse, Umar ibn Sa'ad said, who will bring me the head of Hussein? They all said, we cannot do this zulm. No one can do it. There was one ashqal ashqiya, Shimr bin Dhil Jawshan, la'natullahi alayh. He said, I will do it. He went, and he sat on the chest of Sayyid al-Shuhada. Allahu Akbar. He took the hair of Sayyid al-Shuhada. 13 times he struck the neck which Rasulullah used to get. 13 times he struck the throat that Rasulullah used to kiss. Ajrukum ala Allah. Zuljana.
took the blood of Sayyid al-Shuhada and went back to the tents. أجركم على الله. السيدة زينب saw Zuljana. السيدة زينب saw the blood. السيدة زينب knew. They say Bibi Sakina's hugged the horse and said, my horse, where is my father? Zuljana, where is my father? They say the skies, they all became red from the death of Sayyid al-Shuhada. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. 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 جلدی سے میں چند اعلانات کر دوں. بس ایک تو جلوس کا ہے انشاءاللہ بروز اتوار بعد ظہرین انشاءاللہ جلوس برآمدگی ہوگی. اور دوسرا ایک استدعا ہے اپنی بہنوں ماں بیٹیوں سے کہ لوٹن امام بارگاہ میں ہماری ریت، ہماری روایت ہے، ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم ماں بہنوں بیٹوں کی ویڈیو نہیں بناتے، نہ ہم جلوس پہ اس کی اجازت دیتے ہیں اور نہ ہم امام بارگاہ کے اندر اس کو اچھا سمجھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی میری ماں بہن بیٹی نے اگر بنائی ہے تو وہ نام پتہ نہیں تھا ان کو اس لیے بنائی، برائے مہربانی اس کو اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیجیے گا، اسے کہیں پوسٹ نہ کیجیے گا. ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ مائیں بہنیں بیٹے سیدزادیاں میرے مولا کی عزاداران جب ماتم کرنی ہوں یا گریہ اور عزا کی حالت میں ہوں تو وہ ایسا کوئی منظر نہیں ہوتا کہ میں قربان جاؤں بیویوں پہ جن کو ہم روتے ہیں ان کو جب لے کے کیا ہماری مائیں بہنوں اور کیا ان عظمت ان سیدزادیوں نبی کی بیٹیوں کو جنہوں نے دربار میں ان کے صدقے یہ ریت کو ہم اس کو نہیں کرتے. تو برائے مہربانی میری انتہائی مؤدبانہ درخواست ہے جن ماں بہنوں نے اگر ویڈیو بنائی برائے مہربانی اس کو اپنے آپ موبائل سے ڈیلیٹ کر دیجئے گا. اور اس موقع سے ایک استدعا کروں گا، خدا نے مجھے یہ موقع دیا ہے آج آپ سب کے سامنے میں حضرت حور کی سنت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج جب میں بائی ڈیوٹی کر رہا تھا تو مجھ سے گستاخی ہو گئی ایک مولا کے مہمان کے ساتھ. میں ان سے معافی مانگتا ہوں سب کے سامنے، اور اس لیے معافی مانگتا ہوں کہ مولا آپ یہاں تشریف فرما ہیں. آپ اپنے ساتھ کیے ہوئے کسی زیادتی کو معاف کر دیں گے لیکن آپ کو بہت گراں گزرے گا کہ آپ کے کسی مہمان کے ساتھ یوم عاشور اس بندے کے ساتھ زیادتی ہو جو یہاں پہ آ کے کھڑا ہو کے سب کے سامنے اعلان بھی کرتا ہو. تو میں معافی مانگتا ہوں آپ ساری کمیونٹی سے بھی، ان مومن سے بھی، اور خاص طور پہ دعا کیجئے گا میرے مولا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے گستاخی ہوگی، ان سے دعا کیجئے گا انشاءاللہ. میں اسی صدا کے ساتھ آغا اشنا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ممبر تشریف لائیں. ان کی آمد کے لیے بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
مومنین ذرا آگے آگے تشریف لے کے آئیں، جگہ بہت آنے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو. یا حسین یا حسین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. يا أبا عبد الله الحسين يا صار الله. يا قتيل العبرات يا لسارات الحسين. میرا کچھ اور پروگرام تھا کہ میں آکے کچھ معروضات عرض کروں، مگر اب چونکہ ماحول بن چکا ہے جس طرح اب آپ اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں نا، اسی طرح 70 قدم کوئی دور کھڑی تھی. میں معروضات نہیں پڑھوں گا، آج صرف کہنا ہے یا حسین. آج کے مصائب کے لیے ایک جملہ کافی ہے، زینب کے سر سے چادر چھین گئی. اور اولاد والوں کے لیے ایک مصائب کافی ہے، سکینہ کو تماچے لگے. غیرت والوں کے لیے ایک مصائب کافی ہے، زینب نے بالوں سے چہرے کو چھپایا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. یا حسین یا حسین. میں نثر سے شروع کروں گا، پھر آپ مصائب سنیں گے انشاءاللہ. میرا بالکل ارادہ چینج ہو گیا، میں نے کچھ اور پڑھنا تھا، لیکن یہ ماحول دیکھ کر، یہ معنویت، یہ روحانیت دیکھ کر. غریب زہرا کے غربا سنو اہل ازاں. غور سے ایک ایک مصرع سننا ہے آپ لوگوں نے. اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا. سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا. لبے فرات سہرے خون کا پیاسا تھا. گل چراغے امامت ابھی بجھانا ہے. زمیں پہ زیر سے شبیر کو گرانا ہے. یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا. کسی نے پہلو میں برچی کا پلو اتار لیا. کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا.
غریب زہرا کا زین پر سنبھلنا مشکل تھا. علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا. حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا. لگا جو تیر لگا جو تیر تو اصغر کو شہ نے یاد کیا. پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا. لگی جو برچی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا. تماچا خولی نے مارا تو بولے یا زہرا. علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے. حسن کو یاد کیا منہ سے خون اگلتے ہوئے. اور زمین پہ زین سے حضرات جو منہ کے بل آئے. جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل آئے. نکل کے پہلو سے سب برچیوں کے پل آئے. قرار کس طرح بشرے کو ایک پل آئے. غور سے سنو اور رونا. رکاب پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئی. تمام پسلیاں سبتے نبی کی ٹوٹ گئی. یا حسین رکاب پیروں سے رکاب پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئی. تمام پسلیاں سبتے نبی کی ٹوٹ گئی. رقم کیا ہے راوی نے درد کا منظر کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پہ خنجر. بہن سے آگے کڑی تھی حسین کی دختر. کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر کیا کہا تھا. میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم. تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم. پڑا تھا دشت میں بیجا بطول
کا بیٹا حسین زندہ ہے کیا شمر سے کسی نے کہا، قریب جا کے یہ شمر نے پھر ہنس کے صدا، وہ دیکھو آ گئی مقتل میں ثانیہ زہرا، یہ سنتے شہنے یہ سنتے ہی شہ دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے، بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے، یہ کہہ کے آگے بڑھا ہاتھ میری یہ خنجر، مقتل سننا آپ نے سن، ادھر تڑپنے لگی ایک لاش دریا پر، ادھر خیام سے نکلی بطول کی دختر، عجیب بے ادبی شمر نے یہ کی آ کر، ذرا سبینہ مروت دکھائی ظالم نے، کرام پاک کو ٹھوکر لگائی ظالم نے، عجیب طرح سے ستمگر یہ کہہ رہا کر رہا تھا ستم، کبھی حسین کی زلفوں میں ہاتھ تھے باہوں، پکڑ کے ریشے مبارک کبھی ہنسا ظالم، ہٹایا بالوں کو خنجر سے شمر نے ایک دم، کہا حسین نے دیکھو ذرا علی اکبر، لین رکھ دی اذانو ہمارے سینے پر، اور چلی جو ضرب چلی جو ضرب چلی جو ضرب فرشتوں نے منہ کو پھیر لیا، فرشتے کیا تھے کہ نبیوں نے منہ کو پھیر لیا، ہٹے نبی تو رسولوں نے منہ کو پھیر لیا، چلے رسول تو ولیوں نے منہ کو پھیر لیا، حسن رسول علی بولے اب خدا جانے، حسن رسول علی بولے اب خدا جانے، حسین جانے گلا جانے فاطمہ جان، حسن رسول علی بولے اب خدا جانے، حسن رسول علی بولے اب خدا جانے، حسین جانے گلا جانے فاطمہ جانے، آخری بند، کہا حسین نے
اماں ہٹا لے اپنا گلا کہا حسین نے اماں ہٹا لے اپنا گلا اب اس کے آگے تکلم بیان کیا ہوگا لگی جو ضربے نہ نکلا لہو گئے ایک قطرہ لعین غیظ میں آ کر صدا یہ دینے لگا حسین جلدی بتا معجزہ کیسا حسین نے کیا جواب دیا کہا غریب نے تو پیار ماں کا کیا جانے گلے پہ میرا گلا رکھ دیا ہے زہرا نے کہا حسین نے اماں ہٹا لے اپنا گلا کہا حسین نے عاشور کے لیے یہی ایک جملہ کافی کہا حسین نے اماں ہٹا لے اپنا گلا مزید آپ کو زخمی یہ ہو نہیں سکتا گلے پہ شاہ کے خنجر لعین کا جو چلا صدائیں آتی تھی سبحان ربی العلا پسر کا خون بہا سیدہ کی گودی میں سر حسین کٹا فاطمہ کی گودی میں کمر تھک چکی ہے لاشیں اٹھا کے حسین ہائے میرے مولا یا حسین ظہر عاشورا حسین کو ایک چیز کی فکر کر رہی تھی کون سی چیز زینب کا کیا ہوگا بچوں کا کیا ہوگا لاشیں اٹھا کے حسین تھک چکے ہیں کمر خم ہو چکی ہے پیاس کی شدت بڑھ گئی ہے اے میرے مولا سوچ رہے ہیں جا کے زینب کو کیا کہوں در خیمات ہے صدا دیتے ہیں زینب الوداع الوداع مولا آپ کی سزاداری کو قبول فرمائے بس زینب نے سنا تھا مولا حسین رخصت ہونے جا رہے تھے ایک مرتبہ رو رو کے کہتی ہے زہرا کلا حسین تسلی سے پڑھوں گا انشاءاللہ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے یا حسین
مولا جب ذوالجنا پہ سوار ہوئے، آخری بار سوار ہو رہے ہیں، آخری بار مولا سوار ہو رہے ہیں. مولا جب ذوالجنا پہ سوار ہوئے، جب حرکت کرنے لگے مقتل میں دیکھا ذوالجنا حرکت نہیں کر رہا. اولاد والے تشریف فرما گئے. جب باپ گھر سے نکلتا ہے، اگر کوئی چھوٹی بچی ہو دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، ضد کرتی ہے بابا مجھے آگ بار سینے سے لگا، ضد کرتی ہے بابا جلدی واپس گھر آنا. حسین جب ذوالجنا پہ چلنے لگے، دیکھا ذوالجنا حرکت نہیں کر رہا. کیوں؟ زمین کی طرف دیکھنے لگے. ایک 4 سالہ بچی ہائے ذوالجنا سے لپٹ کر ہائے رو رو کے کہتی تھے نالے جا میرے بابا، نالے جا میرے بابا کو. حسین ذوالجنا سے اترے، سکینہ کو آخری بار سینے سے لگایا، ایک جملہ کہا میری بچی تیرے بابا واپس آئیں گے. بچی تھی مگر جانتی تھی جیسے ہی حسین نے کہا واپس آؤں گا، فوراً رو کے کہتی ہے چاچا باز بھی یہی کہہ کے گئے. اجرکم اللہ، اجرکم. شرم کر کے نہ روئے. آپ روئے آپ کو کوئی تماچا نہیں مارے گا، آپ روئے آپ کو کوئی تازیہ نہیں مارے گا. آئے بھیا علی اکبر بھی ایک گئے تھے مگر واپس نہیں آئے. بھیا علی اکبر بھی ایک گئے تھے. امام حسین نے شہزادی زینب سے کہا بہن زینب میری بچی کا خیال رکھنا. امام حسین میدان کی طرف رخصت ہونے والے تھے کہ مرتبہ پیچھے سے آواز آئی مغلن مغلا یا ابن الزغراء. یعنی زینب کہہ رہی تھی اے زغراء کے لالا آہستہ آہستہ قدم اٹھا، جی بھر کے تمہیں دیکھ لوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بعض روایت میں ہے بی بی زینب نے کہا سن رکو، خیمے کے اندر جاتی ہے کچھ لے کے آتی. امام حسین نے پوچھا یہ کیا ہے؟ رو کے کہتی ہے ماں زغراء کے ہاتھوں کے بنے ہوئے لباس ہے. رخصت ہو جاتے ہیں. اجرکم اللہ. رخصت ہو جاتے ہیں. حسین میدان میں داخل ہوتے ہیں مگر جنگ بھی لڑتے ہیں، خیموں کی طرف بھی دیکھتے ہیں. کیوں؟ جب تک عباس تھے حسین جب میدان میں جاتے تھے تو خیموں کی طرف نہیں دیکھتے تھے. جاننا چاہتے ہیں کیوں خیموں کی طرف دیکھتے تھے؟ زینب زینب جنگ لڑتے واپس آتے ہیں. شہید متغری اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں حسین جنگ لڑتے ہیں واپس آتے ہیں، جنگ لڑتے واپس آتے ہیں کہ خیموں کی طرف کوئی ظالم آنکھ اٹھا کر نہ دے گے. امام حسین واپس ذوالجنا پہ بیٹھ کے میدان کی طرف جاتے ہیں. کتنی جنگ لڑے، راوی کہتا ہے ذوالجنا پہ جنگ لڑ رہے تھے. ایک ظالم نے ایک ایسا پتھر مارا حسین کے ماتھے پہ خون نکلنا شروع ہوا. حسین جب ذوالجنا سے اترے اپنا دامن اٹھایا ماتھا صاف کرنے لگے. جس سینے کو رسول خدا چومتے تھے اس سینے پہ ایک تیر لگا، ایک تیر لگا.
حسین چکے اتنے تیر جسم مبارک میں لگے گئے، ایک اس کی کمی تھی سینے پہ جگہ رسول خدا چومتے تھے، حسین زمین پہ گر پڑے، اب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، اب جس کے پاس تلوار تھی تلوار سے مارنے لگا، اب جس کے پاس نیزہ تھا نیزے سے مارنے لگا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پتھروں سے مار رہے تھے۔ یا حسین یا حسین، حسین زمین پہ گر پڑے۔ تصور کیجئے تصور کیجئے میں پڑھ رہا ہوں، حسین زمین پہ گر پڑے، کوئی نزدیک نہیں جا رہا ہے۔ سب نے سمجھا حسین فارغ ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب نزدیک آ کے شمر نے دیکھا کہ حسین کی آنکھیں بند ہے، جاننا چاہتا تھا ملعون کہ حسین زندہ ہے کہ نہیں، اچانک ایسے اس نے کہا دیکھو زینب آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین بیٹھ گئے، ایک مرتبہ حسین بیٹھ گئے، ایک مرتبہ حسین بیٹھ گئے، خیموں کی جانب دیکھنے لگے، زینب انتظار کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ شمر ملعون سینے پہ بیٹھا، کند خنجر نکالا۔ کہتے ہیں کہ عورت کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہ کرو، برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ جب سینے پہ بیٹھا، ماتم جتنا رونا ہے سینے حسین پر بیٹھا، کند خنجر نکالا۔ حیوانوں کو اس آگے سے ذبح کیا جاتا ہے، امام حسین کو پس گردن سے کند خنجر سے، میں کہوں گا کاش زینب نہ دیکھ رہی ہوتی۔ کند خنجر سے حسین کا گلا کاٹا گیا، طوفان شروع ہوا، آسمان سرخ ہو گیا۔ جب آپ کربلا جائیں گے تلے زینب کا فاصلہ خط لگا سے دیکھے، 70 قدم کا فاصلہ ہے۔ ایک بہن دیکھ رہی تھی، اپنا پاؤں زمین سے مار رہی تھی، رو کے کہتی تھی نوارو نوارو۔ صاحب حسین کا سر بلند ہوا، ذوالجنا واپس آیا خیموں کی جانب۔ اب سن کے گریہ کرنا ہے، ذوالجنا خیموں کی جانب واپس آیا۔ ذوالجنا واپس خیموں کی جانب آیا۔ سب سے پہلے سکینہ ذوالجنا کی ٹانگوں سے لپٹ کر کہنے لگے، اے ذوالجنا میں بابا کہاں گئے؟ ایک سوال پوچھتی ہے سکینہ ذوالجنا سے، آپ بھی سنیں اور گریہ کریں۔ ذوالجنا میں جانتی ہوں میرے بابا مارے گئے، ذوالجنا میں جانتی ہوں میرے بابا واپس نہیں آئیں گے، مگر تجھ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ یہ جملہ سنے اس کے بعد پھر آپ ماتم کریں۔ سکینہ ذوالجنا سے پوچھنا چاہتی ایک سوال، ذوالجنا میرے بابا واپس نہیں آئیں گے، مگر تجھ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، جب میرے بابا کا گلا کاٹا جا رہا تھا تو سب کچھ دیکھ رہا تھا، اتنا مجھے بتا
گلا کاٹنے سے پہلے پانی پلایا کہ نہیں؟ میرے بابا پیاسے تھے، اسی لیے امام زمان فرماتے میرا سلام خون خوش ہونٹوں پر، اسی لیے امام زمان فرماتے میرا سلام ہو ان جسموں پر جن کے سر تن سے کاٹے گئے، حجرکم اللہ حجرکم ماتم 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 یا حسین، اسی لیے مولا امام زمان فرماتے کاش یہیں پہ بس کر لیتے، حسین کا لباس چھینا گیا، حسین کی انگلی کاٹی گئی، جب نوکے نیزہ پہ حسین کا سر بلند ہوا، ایک مرتبہ سجاد رو کر کہنے لگے اماں ہے پھوپھی زینب میں یتیم ہو گیا، زینب رو کے کہتی رہی آئے بیویوں کا آخری سہارا گزر، ایک جملہ مصائب کا رہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، مومنین و مومنات کے اعلان سماعت فرمائے، جان نبی نفس نبی سر تن سے جدا کیا گیا ہے، ایک لحظہ میں کو ہے قتال نہ کروا، میں کرنا اسے تقبال میرا نانا کربل ہے آگے گن دی زہرانو نالے ہوندے ناز کدے بو ماما دیوا تے دنیا دے قائم مثال نکما دے سامنے ہائیو قتال نہ کر میرے چھوڑ دے سرنے والے اور ہی لے گیا آخر ہر وہ ڈاویرا وہ تھل خنجر نماز پڑھی گئی جر چادر دا نگر